اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم تو گھات لگائے ہوئے ہے، ہر وقت اس انتظار میں ہے کہ یہ لوگ میرے اندر داخل ہوں، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جہنم کے وار سے اور اس کے گھات سے بچ گئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا لینے میں کامیاب ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان میں ایک بندے کا تذکرہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ کیا ہے۔ جہنم میں تو بے شمار لوگ جب داخل کیے جائیں گے ان کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، لیکن ایک بندے کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ جہنم میں جا کر اس کا پیٹ پھٹے گا، اس کی انتڑیاں باہر نکلیں گی۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گدھا چکر لگاتا ہے، تو اسی طرح یہ انسان اپنی انتڑیوں کے ارد گرد پاگلوں کی طرح چکر لگائے گا، اور جہنم کے اندر ایک شور ہوگا، لوگ بھی جہنمی بھی جہنم میں جل رہے ہوں گے، لیکن اس کا شور، اس کا چلانا، اس کی چیخ و پکار ان سے کہیں زیادہ اور مختلف ہوگی۔ تو اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم والے اس کے قریب آ جائیں گے کہ ہم بھی تو جہنم میں ہیں، ہمیں بھی تو عذاب ہو رہا ہے، جہاں ہم جل رہے ہیں تو بھی وہیں جل رہا ہے، لیکن تیری اتنی چیخیں اور تیرا چلانا اور اس طرح پاگلوں کی طرح اپنی انتڑیوں کے ارد گرد گھومنا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہے گا، اور لوگ اس سے یہ بھی سوال کریں گے یا تو وہ بندہ تھا کہ جو دنیا میں لوگوں کو تبلیغ کیا کرتا تھا، لوگوں کو مسائل بتایا کرتا تھا۔ تو وہ بندہ کہے گا یہی تو میرا قصور تھا کہ لوگوں کو مسائل تو بتاتا تھا لیکن وہ آپ عمل نہیں کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ دین نازل کیا ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، تمہارے پاس اگر ایک آیت بھی آ گئی ہے تو اس کو آگے پہنچا دو۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے دلوں کے اندر ریاکاری آ جائے اور تکبر آ جائے، دکھاوا آ جائے۔ جب ریاکاری اور دکھاوا آ گیا تو سارا کا سارا عمل برباد ہو گیا۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مدینہ الرسول آیا، تو میں مدینہ شریف آیا، اور پھر ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں مدینہ میں جاؤں اور مسجد نبوی میں جاؤں، اور مسجد نبوی ویسے تو مسجد نبوی کی تو اپنی شان بھی بڑی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اگر تم نے کسی نے جنت دیکھنی ہے، جنت کا باغیچہ دیکھنا ہے، جنت کا ٹکڑا دیکھنا ہے، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارک اور اللہ کے پیغمبر کا منبر مبارک یہ جنت کا ٹکڑا ہے اور جنت کا حصہ ہے۔ جو اس کے اندر چلا گیا وہ ایسے سمجھ جنت کے اندر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ ایک دفعہ اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ ایک صحابہ کے گستاخ نے مجھے پوچھا یہ بتاؤ
یہ بتاؤ کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق جنت میں جائیں گے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں کیا تو مدینے گیا ہے؟ کہتا ہے ہاں میں مدینے گیا ہوں۔ اور مسجد نبوی میں گیا ہے؟ کہتا ہے ہاں مسجد نبوی میں گیا ہوں۔ پھر شاہ صاحب کہنے لگا کیا تو اندھا ہے؟ وہ کہتا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا پھر سوال کر۔ پھر سوال کیا، مدینے گیا ہے؟ ہاں جی گیا ہوں۔ مسجد نبوی میں؟ وہاں بھی گیا ہوں۔ اور پھر شاہ صاحب کہنے لگا تو اندھا ہے؟ دوسری تیسری چوتھی دفعہ جو پوچھا، انہوں نے کہا، شاہ صاحب کہنے لگا تجھے سمجھ نہیں آئے گی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق یہ تو پہلے جنت میں ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کو دوسری اور تیسری دفعہ جنت میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرے محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا فضیلت بتلائی اس مسجد نبوی کی، وہ تابعی مدینہ الرسول آیا اور سیدھا مسجد نبوی میں چلا گیا۔ آگے کیا دیکھا کہ لوگ اکٹھے ہیں اور ایک عالم درس دے رہا ہے، تو ان کے قریب ہو کے بیٹھ گیا، درس ہوتا رہا، تبلیغ ہوتی رہی، قرآن و سنت کی باتیں ہوتی رہی۔ جب سب بندے چلے گئے اور درس ختم ہو گیا تو یہ تابعی اس عالم دین کے پاس آ گیا اور اس کو ایک جملہ کہا، کہنے لگا مجھے پتہ نہیں تو کون ہے، میں نے تجھے پہلی دفعہ دیکھا ہے، پہلے تو اپنا نام بتا۔ کہنے لگے میرا نام ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول ہے اور عالم دین ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ میرا نام ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، پھر اس تابعی نے سوال کیا میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کے ایک بات کہتا ہوں کہ جو بات تو نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سنی ہے اور پھر سمجھی ہے، وہ بات مجھے بیان کر دے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جو بات میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور جو سمجھی ہے وہی بات میں کہنے لگا ہوں، اور بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ تابعی کہتے ہیں پھر ان کو ہوش آئی، میں نے پھر وہی جملہ دہرایا، انہوں نے بھی وہی جملہ پھر واپس دہرا دیا اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ جب وہ بے ہوش ہوئے تو نیم بے ہوش تھے، کچھ ہوش تھی کچھ بے ہوش تھے۔ چوتھی پانچویں دفعہ پھر پوچھتے ہیں یاد بتا دے، اور کہنے لگے ہاں میں بتاتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی، بتانے لگے کہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو اکٹھا کریں گے، قیامت کے دن میدان معاشر میں کچھ لوگوں کو پیش کیا جائے گا۔ فرمایا 3 بندے ایسے پیش ہوں گے، ایک عالم ہوگا، دوسرا سخی ہوگا، تیسرا شہید ہوگا۔ ان تینوں کو پیش کیا جائے گا۔ عالم آئے گا، اللہ فرمائیں گے تو نے کیا کیا؟ کہے گا اللہ میں نے دین کی تبلیغ کی، اللہ میں قرآن سناتا رہا، اللہ یہ عمل کیے، میں تو طرح طرح کی باتیں کرتا تھا، درس دیتا تھا، قرات سناتا تھا، اللہ میں قاری تھا، عالم تھا، حافظ تھا۔ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے ساری زندگی قرآن سنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، میری رضا کے لیے نہیں کیا، تیرے دل کے اندر ریا تھی کہ لوگ مجھے قاری کہیں، لوگ مجھے عالم کہیں کہ جناب یہ بہت بہترین قرات کرنے والا قاری ہے، عالم ہے۔ فرمایا اس کو پکڑو اے میرے فرشتوں، اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ اور پھر سخی کو لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے کیا کر کے آئے؟ اللہ اتنا مال دیا، میں ساری زندگی تیرے راستے میں ان کو خرچ کرتا رہا، غریبوں میں، مسکینوں میں، اللہ خرچ کر کے آیا ہوں تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرماتا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ مجھے سخی کہیں کہ جناب بڑا سخی ہے۔ جس طرح آج کل کورونا وائرس آئی ہوئی ہے، کئی لوگ تھوڑا سا تعاون کرتے ہیں تو کیمرے کی اس کی فوٹو بناتے ہیں اور جناب اس کو دیتے ہیں کہ فلاں بندے نے جناب ان کے گھر میں اتنا راشن پہنچا دیا ہے۔ بھائیو یہ ریاکاری کا صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ جو عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دارمدار تو نیت میں ہے۔ ایک بندہ سخاوت بھی کرتا ہے، اپنا مال بھی لٹاتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا بھی ہے، لیکن اس کو ایک پیسے کا بھی ثواب نہیں ملے گا اور اجر نہیں ملے گا، اور اس کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔
پھر شہید کو لایا جائے گا. یہ تینوں رتبے دیکھنے کتنے بہترین ہیں تینوں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیسرے بندے کو بھی اللہ تو نے جوانی دی, صحت دی, تندرستی دی, اللہ میں کافروں سے لڑا اور تیری خاطر میں شہید ہو گیا تیری رضا کے لیے. اللہ فرماتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, تیرا مطلب یہ نہیں تھا کہ میری رضا, تیرا مطلب یہ تھا کہ لوگ تجھے غازی کہیں, تجھے بہادر کہیں, تجھے جناب بڑا طاقتور کہیں. وہ تو نے لے لیا, وہ تجھے مل گیا دنیا کے اندر, اب تیرا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. اس کو جہنم کے اندر پکڑ کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جو جملہ ارشاد فرمایا, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے پیار کے ساتھ میری رانوں پہ اور گوڑے پہ اس طرح ہاتھ مارا. فرمایا اے ابو ہریرہ اللہ کی قسم ہے جہنم میں یہ تینوں لوگ سب سے پہلے داخل کیے جائیں گے. یہ تینوں لوگ کتنا نیکی کرو, قرآن سناؤ, سخاوت کرو, شہید ہو جاؤ, لیکن اس کے اندر ریاکاری آ گئی تو کسی ایک پیسے کا بھی ثواب نہیں ہے. تو میرے بھائیو جو عمل بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں, جو سخاوت کریں اس کے اندر ریاکاری نہ ہو, اس کے اندر دکھاوا نہ ہو. اگر اللہ کی رضا ہوگی تو یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے. اگر ریاکاری آ گئی تو جتنا مرضی احد پہاڑ جتنا بھی صدقہ دے دو اس کا ایک پیسے کا بھی ثواب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.